ناظرین، جب بھی دبئی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو شاندار عمارت ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے برج خلیفہ، جو اپنی بلند و بالا عمارتوں اور جدید طرز تعمیر کے لیے پوری ہی دنیا میں معروف ہے۔ اس کی حیرت انگیز بلندی 828 میٹر ہے، جو اسے دنیا کی بلند ترین عمارت بناتی ہے۔ 163 منزلہ برج خلیفہ نہ صرف دبئی بلکہ پورے متحدہ عرب امارات کا فخر ہے، اور یہ عمارت دنیا کے آئیکونک لینڈ مارکس میں شامل کی جاتی ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی اور یہ 2010 میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر نے دبئی کی ترقی اور جدیدیت کو ایک نیا رخ دیا۔ اس نے دبئی کو عالمی سطح پر ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر کے طور پر متعارف کروایا۔ اس عمارت کا ہر کونا، ہر سطح ایک منفرد جمالیات اور انجینئرنگ کی مہارت کا نمونہ پیش کرتا ہے، جو دنیا بھر کے ماہرین تعمیرات اور انجینئرز کے لیے قابل فخر کامیابی ہے۔ لیکن یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ برج خلیفہ کا حقیقی مالک کون ہے؟ برج خلیفہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشہور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ایمار پراپرٹیز کی ملکیت ہے۔ ایمار پراپرٹیز متحدہ عرب امارات کی ایک معروف کمپنی ہے، جو کہ دبئی میں بے شمار شاندار منصوبوں کی تکمیل میں شریک رہی ہے۔ اس کمپنی کے چیئرمین محمد العبار ہیں، جو ایک بصیرت رکھنے والے رہنما ہیں، اور اس منصوبے کی تکمیل میں ان کا جو کردار تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے۔ ان کی قیادت میں ایمار پراپرٹیز نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اگرچہ ایمار پراپرٹیز برج خلیفہ کی مالک ہے، لیکن اگر اس کی تخلیق کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک مشترکہ کاوش تھی، جس میں مختلف عالمی کمپنیز نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس منصوبے کی تعمیر میں جنوبی کوریا کی سیمسنگ، CNT، بیلجیم کی BESIX اور UAE کی عرب لیگ کمپنیوں نے حصہ لیا۔ ان کمپنیز نے اپنے جدید تکنیکی مہارت اور تعمیراتی صلاحیتوں کے ذریعے برج خلیفہ کی تعمیر کو ممکن بنایا، اور بہت سی ایسی ڈاکومنٹریز ہیں جو کہ ہم برج خلیفہ کے حوالے سے بھی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تعمیر کی گئی، جو انجینئرز تھے انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کتنی بار اس کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا، اس کی بیس کس طرح سے بنائی گئی، اس ہائٹ پر اگر برج خلیفہ ہے تو اس کو ہوا کے پریشر کا کس طرح سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کی ڈیزائننگ میں بڑی مہارت سے کام لیا گیا ہے۔ برج خلیفہ نہ صرف دبئی کی معیشت کے لیے ایک اہم ستون ہے، بلکہ اگر ہم پورے خطے کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہ پورے خطے کی ترقی کی بھی علامت ہے۔ اس عمارت کا جو شمار ہے دنیا کے عظیم ترین انجینئرنگ منصوبوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا، جس طرح سے اس کو بنایا گیا، اس کا فنون تعمیر و انجینئرنگ کے لحاظ سے ہر پہلو یقینی طور پر ایک معجزہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس عمارت کی بلند و بالا شکل، اس کی شاندار تعمیراتی صلاحیتیں یہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہیں، کاروباری افراد کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہیں۔ برج خلیفہ کی معمرانہ جمالیات اور اس کے بلند و بالا برج دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہی دبئی کی ترقی کے سنگ میل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آج بھی برج خلیفہ دبئی کا چہرہ ہے، جو شہر کی شان و شوکت اور اس کی اقتصادی ترقی کی علامت ہے۔ یہ عمارت بالکل ایک خواب کی طرح ہے، جو حقیقت میں بدل چکا ہے اور آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کی نظروں کا مرکز ہے۔ اس کی تعمیر میں شامل تمام افراد اور کمپنیز اس کامیابی پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور یہ عمارت ہمیشہ سے ہی دبئی کی عظمت اور اس کے بلند حوصلوں کا اظہار بھی رہے گی۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، تو ٹورسٹ کو اپنی طرف بڑے زبردست طریقے سے اس بلڈنگ نے اٹریکٹ کیا۔ جب 2010 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ایکٹرز تھے، بہت سے ایسے انفلوئنسرز تھے جو کہ اس بلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچے، وہاں پر وہ فوٹو شوٹ کراتے ہمیں دکھائی دیے۔ بہت سے اسکائی ڈائیورز ہم نے دیکھے اس بلڈنگ پر سے کودتے ہوئے، اور لوگ اس کو ایک اچیومنٹ اپنی قرار دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے ایسے ایکٹرز ہیں جو کہ برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر وہ اپنی تصویریں کھنچواتے رہے ہیں، جن میں ہم نے دیکھا کہ بڑے نامور لوگ شامل ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مسٹر بیسٹ جو تھے، جو ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، وہ ہمیں دکھائی دیے اس کی چوٹی پر۔ اس کے علاوہ ٹام کروز کو ہم نے دیکھا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر آئے ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن ہے یہاں پر اس بلڈنگ کی وجہ سے، اور دبئی کو جو ایک نئی پہچان ملی تھی وہ برج خلیفہ کی وجہ سے ہی ملی تھی۔